تو بات یہ ہے کہ کربلا میں جب اصحاب و انصار کے بعد بنی ہاشم کی شہادت اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے میدان میں جناب علی اکبر جو امام حسین کے فرزند ہیں اور جناب ام لیلہ کے بیٹے ہیں، اس تقریر میں آپ سن لیجئے گا کہ ہم نے جناب ام لیلہ کے بارے میں اور حضرت علی اکبر کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کر لی تھی. لیکن اب صورت یہ ہے کہ جب شہدائے خاندان رسالت کی شہادت کا وقت آیا تو اب کربلا میں جو صورتحال تھی وہ اس طریقے کی ہو گئی تھی کہ حملہ اولیٰ کے بعد لشکر بہت قریب آ گیا تھا، اور جو بھی لوگ اب شہادت کے لیے جا رہے تھے ان میں اکثر وہ تھے کہ جو کم سن بچے تھے، یا وہ تھے کہ جو اس سے پہلے کبھی جنہوں نے جنگ نہیں کی تھی، نہ اس سے پہلے جنگ دیکھی تھی، اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لہٰذا یہ شہداء بہت جلدی شہید ہوئے ہیں. یعنی وہ بچے جو میدان میں جاتے تھے خیام اہل حرم سے، ان کی لاشیں بڑی جلدی آتی تھیں. تو اب ہم دوسرے شہید کی بات کر رہے ہیں، یہ ہیں عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل. جناب مسلم ابن عقیل کے سب اولادیں کربلا میں شہید ہو گئی تھیں اور ان کی نسل منقطع ہو گئی تھی. تو یہ دو بیٹوں کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، محمد اور ابراہیم کا جو کوفے میں شہید ہوئے تھے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کربلا میں جو امام حسین حضرت مسلم کے بیٹے شہید ہوئے اس میں حضرت علی اکبر کے فوراً بعد یہ صاحبزادے شہید ہوئے ہیں جو بہت کم سن تھے، اور مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ہیں رقیہ بنت علی، جو کہ بہت ہی بلند مرتبہ خاتون ہیں اور امیر المومنین کی بیٹی ہیں. لہٰذا یہ بچہ جو جناب مسلم ابن عقیل کا چشم و چراغ ہے، یہ امام حسین کا بھانجا بھی ہے اور چچا زاد بھائی کا بیٹا بھی ہے. تو کیونکہ امام مظلوم کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، لہٰذا آپ نے خاص طور سے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلم کے گھرانے کے لوگ اب میدان میں نہ جائیں، کیونکہ مسلم کا قتل ہی ان کے لیے ایک بہت بڑی قربانی ہے. اور پھر حضرت مسلم شہید بھی بہت بے دردی سے ہوئے تھے، تنہا آپ نے جنگ کی تھی، پھر اس کے بعد کوٹھے پر لے جا کے شہید کیے گئے تھے، پھر آپ کی لاش سڑکوں پر کھینچی گئی تھی. تو آپ نے خاص طور سے شب عاشور یہ کہا تھا کہ مسلم کے گھرانے کے لیے خود مسلم کا صدمہ جو ہے وہ کم نہیں ہے. لیکن جو فرزندان جناب مسلم اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آقا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم اپنی جانیں لازماً نثار کریں گے. اب جس وقت حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو خیموں میں ایک کہرام مچا ہوا تھا. یہ اس وقت خیمے سے نکلے اور فوجیں، جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ قریب آتی جا رہی تھیں، اس وقت فوجیں بہت قریب آ گئی تھیں. تو عمرو ابن سبیح ایک شخص تھا، اس نے جو بچے کو باہر نکلتے دیکھا تو دور سے ہی اس نے تیر مارا، اور وہ تیر بچے کی پیشانی پر پڑا. بچے کا ہاتھ اپنے ماتھے پر تھا اور وہ تیر اس طریقے سے آ کے ماتھے پر پڑا کہ ہاتھ جو تھا وہ ماتھے سے متصل ہو گیا، کیونکہ ہاتھ کو چھید کے پیشانی میں تیر درایا تھا. اس کے فوراً ہی بعد دوسرا تیر بھی لشکر کی طرف سے آیا
اور وہ نہیں کہا جاتا سکتا کہ اسی شخص نے مارا تھا یا کسی اور نے. اور یہ تیر جو تھا یہ سینے میں پیوست ہوا اور یہ بچہ وہیں شہید ہو گیا. بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ لشکر سے کوئی ظالم تیر انداز نکلا تھا اور قریب آ کے بچے کے سینے کے اوپر تیر مارا تھا. تو اس طریقے سے یہ بچہ شہید ہوا اور خاندان اہل بیت، خاندان رسالت میں یہ دوسرا شہید ہے. زیادہ تر لوگوں نے ان کی عمر کم لکھی ہے اور یہی لکھا ہے کہ یہ بچے تھے اور اس قابل نہیں تھے کہ زیادہ کوئی جنگ کرتے، بلکہ جنگ کی ہی نہیں تھی. اور دوسرے یہ کہ میدان میں مقتل میں گھوڑے پر سوار ہو کے تلوار لے کے نہیں نکلے تھے، نہتے تھے. ہاں علامہ سماوی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ میدان میں گئے تھے اور وہاں شہید ہوئے تھے. اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے دوسرے بیٹے، ان کا نام ہے محمد ابن مسلم ابن عقیل. یہ جناب مسلم کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، یعنی امیر المومنین کے نواسے نہیں تھے. اور جس وقت عبداللہ ابن مسلم کو شہید کرنے کے بعد فوج جو تھی وہ مبازر طلبی کر رہی تھی، یعنی آواز دے رہی تھی کہ اب کون آ رہا ہے، تو اس وقت یہ فوج کی طرف جھپٹے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا محمد ابن مسلم نے. اور اس وقت امام حسین نے ان کو اجازت دی تھی اور کہا تھا، آواز دی تھی یہ کہہ کے کہ میرے چچا کے بیٹے اب تم اس مرحلہ موت کو سر کر لو. اور حملہ کرنے کے بعد یہ آگے بڑھے تو دو ظالموں نے مل کے ان کو قتل کیا تھا. اس طرح جناب مسلم ابن عقیل کا یہ دوسرا فرزند بھی شہید ہوا تھا. اچھا، اب ایک شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کہ جناب عقیل کے بیٹے تھے، یعنی مسلم ابن عقیل کے بھائی. ان کا نام جعفر ہے، جعفر ابن عقیل ابن علی ابن ابی طالب. تو اس طرح یہ جناب مسلم کے سگے بھائی اور امام حسین کے چچازاد بھائی ہیں. ابھی پے در پے ان کے دو بھتیجے شہید ہوئے ہیں. اب یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے اور ان کا رجز یہ تھا کہ میں مکے کا رہنے والا ابو طالب کے خاندان اور نسل ہاشم کے غالب گھرانے کا فرد ہوں. یقیناً ہم تمام قبائل کے سردار ہیں. حسین ابن علی پاکیزہ لوگوں میں طاہر و اطہر ہیں. اور یہ میدان میں جنگ کرنے آئے تو کوئی ان کے مقابلے پر نہیں آیا، بلکہ ہوا یہ کہ غرارہ ابن خصعمی نے ان کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا اور وہ تیر کوئی معمولی تیر نہیں تھا، بلکہ زیادہ تر امکان اس بات کا پایا جاتا ہے کہ وہ تیر بڑا تھا، 2 یا 3 بھال کا تیر تھا، کیونکہ ایک جوان آدمی ایک تیر لگتے کے ساتھ ہی شہید ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد
ان کے تیسرے بھائی یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کے تیسرے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے عبد الرحمن ابن عقیل۔ اب یہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ کربلا میں پہلی قربانی تو امام حسین نے اپنے فرزند کی دی تھی، لیکن اس کے بعد جو پے در پے شہید ہو رہے ہیں یہ اولاد عقیل شہید ہو رہی۔ عبد الرحمن ابن عقیل یہ بھی میدان میں آئے، جہاد شروع کیا اور اسی طرح شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے سلسلے میں دو قول ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن غررہ خثعمی نے ان کو دور سے ہی تیر مار کے شہید کیا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ عثمان ابن خالد جہنی اور بشر ابن خوات شاید اس کا نام ہے نے مل کے گھیر لیا اور یہ شہید ہوئے۔ تو اب اس سے جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ اصحاب و انصار کے شہید ہونے کے بعد سے امام حسین کے شہید ہونے کا جو وقت ہے وہ بہت کم ہے، بہت تیزی سے یہ گھر کے افراد شہید ہوئے، کیونکہ فوجوں کو بھی جلدی تھی کہ جلد از جلد امام حسین کو شہید کریں۔ اچھا، اب اس کے بعد جناب عقیل کے پوتے، یہ آپ کے ایک بیٹے ابو سعید تھے، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام ہے محمد ابن ابی سعید ابن عقیل۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی میدان میں پہنچے، لقیط ابن یاسر جہمی نامی تیر انداز تھا، اس نے دور سے ہی بھاری تیر مار کے شہید کر دیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا جلدی یہ لوگ میدان میں جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے، اور ان کو جنگ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔